السلام علیکم پائن اجمل جامی آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج سوموار ہے 5 جنوری 2026 جب یہ خاکسر آپ سے مخاطب، یہ ہمارا یوٹیوب چینل، مہربانی محبت ٹلی والا بٹن کھڑکا لیں۔ کیا جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ صاحب اس وقت جنرل ریٹائرڈ ساحر شمشاد مرزا صاحب کو چیف بنوانا چاہتے تھے یا بنانا چاہتے تھے؟ منصور علی خان صاحب کے پوڈ کاسٹ میں جناب ملک احمد خان صاحب نے یہ انکشاف کیا ہے۔ دلچسپ پوڈ کاسٹ تھی، سیاسی، سماجی اور عسکری معاملات پہ کھل کے ملک صاحب نے گفتگو کی۔ کچھ پہلوؤں پر تعریف کے قابل ہیں اور کچھ پہلو ایسے ہیں جہاں تنقید بنتی ہے۔ اور پھر ملکی سیاست کا ہم ذکر کریں تو جہاں سی ایم آفریدی کراچی جا رہے ہیں، وہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے جو عہدیدار ہیں اور کرتا دھرتے ہیں وہ لاہور تشریف لا رہے ہیں۔ تو پیرالل چیزیں چل رہی ہیں۔ کراچی سے خبریں طارق متین صاحب دے رہے تھے ٹویٹر پر کہ پی ٹی آئی جو ہے نا اندرونی طور پر تقسیم کا شکار ہے۔ اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ بیرسٹر گوہر کے بیانات کو کہہ رہے تھے کہ وہ غلط بیانات ہیں کل ایک ٹاک شو میں۔ تو یہ گڑمٹ کیوں ہو رہی ہے؟ صورتحال ہے کیا سیاست کی؟ وہ ذرا ویلوگ کے آخر میں۔ سب سے پہلے تو میں عرض کروں کہ یہ جو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا واقعہ ہے، یہ منصور علی خان صاحب کے پوڈ کاسٹ سے بات نکلی، وہاں تفصیل میں اس مدعے پر ڈسکشن ہوئی۔ میں داد دوں گا ایسے لوگوں کی جو اپنے تعلق کو، اپنی دوستی کو، اپنے یارانے کو اس کا بھرم رکھتے ہیں اور گج وج کے کہتے ہیں کہ ہاں جی فلاں بندے سے میرا تعلق تھا، ہے اور رہے گا اور مجھے اس پہ فخر ہے۔ یہ نر لوگ ہوتے ہیں۔ یہ میں ملک احمد خان صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے جنرل باجوہ سے تعلق کی نہ صرف اعتراف کیا بلکہ بتایا کہ وہ ان کے ایلڈر ہیں، ان کے بزرگ ہیں، ان کے دوست ہیں اور وہ ابھی بھی ان سے ملتے ہیں، اور کہا کہ ایک فلسفی مزاج شخص ہیں، ویل ریڈ شخص ہیں، تعریفوں کے انبار لگا دیے انہوں نے، کمال کر دیا۔ تو میں داد دوں گا ملک صاحب کی، ان لائک خواجہ آصف صاحب کیونکہ خواجہ صاحب کے بڑے اچھے تعلقات تھے جو ملک صاحب نے خود بتایا، لیکن خواجہ صاحب کے اب جو وچار ہیں، جو افکار ہیں، وہ آپ بہتر جانتے ہیں مجھ سے۔ تو میں ایسے لوگوں کی بڑی عزت کرتا ہوں جو اپنے تعلق کا، اپنے بھرم کا پیرا دیتے ہیں اور اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ تو ملک صاحب کو یہ کمپلیمنٹ، حالانکہ سیاسی طور پر کچھ معاملات ایسے آگے ڈسکس کیے جو قابل اعتراض بھی ہیں، جن کے اوپر تنقید ہو سکتی ہے۔ تو وہاں گفتگو میں انہوں نے منصور علی خان صاحب کو بتایا کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہے نا وہ اٹونمنٹ چاہتے تھے اور وہ اس وقت جنرل ساحر شمشاد مرزا صاحب کو چیف بنانا چاہتے تھے، لیکن سیاسی سائڈ نے کہا کہ نہیں، آپ ہمیں لسٹ دیں، آپ یہ نہ بتائیں کہ کس نے چیف بننا ہے اور کس نے نہیں بننا۔ ایک دوسری بات بھی مجھ سے سن لیں، وہ جو باجوہ صاحب کا دور تھا نا، وہ باجوہ صاحب خود بھی گپ شپ کے آدمی تھے۔ ہی یوز ٹو لو ٹو ٹاک ٹو پیپل ان لینتھ۔ گپ شپ کے مزاج ان کا بڑا نمایاں تھا۔ صحافی ہوں، انٹلیکچوئلز ہوں، دانشور ہوں، اسکالرز ہوں، مذہبی رہنما ہوں، سیاستدان ہوں، انٹیلیجنسیا کے لوگ ہوں، انٹلیکچوئلز ہوں، ہر واک آف لائف کے لوگ جب ان سے ملتے تھے ان کی ذاتی مجلس میں تو لمبی گپ شپ لگاتے تھے، چائے شاہ پیتے تھے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ باجوہ صاحب کے دور میں لنگر گپ بڑی عام تھی۔ اس دور میں لنگر گپ نشتہ نہ ہونے کے برابر، یہ سیدھا سیدھا کام کاج اور اسائنمنٹ اور بالکل سلیقے سے، ضابطے قاعدے سے یہ معاملہ یہاں چل رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لنگر گپ اب سننے کو نہیں ملتی یہاں پہ۔ تب تو بڑی عام تھی لنگر گپ نا، مطلب کیا ہو رہا ہے فوج کے اندر، کون پرموٹ ہو رہا ہے، کون نہیں ہو رہا، کس کے چانس ہیں کس کے نہیں، یہ باتیں تب بڑی عام تھیں۔ اب یہ ہوا کہ اب ڈسپلن بڑا سخت ہو چکا ہے، کیونکہ ادارے کے لیے بڑا اچھا ہے۔ تو باجوہ صاحب کے دور میں جو 6 لوگ تھے اس میں کیا واقعی باجوہ صاحب جنرل ساحر شمشاد مرزا صاحب کو چیف بنانا چاہتے تھے؟ اس کے اوپر جو میں تبصرہ کرنے لگا ہوں دھیان سے سنیں۔ در حقیقت باجوہ صاحب جو بھی یہ لوگ تھے اس لسٹ میں، ان میں سے ہر ایک کو کہہ دیتے تھے اکثر کہ رب بھلی کرے گا، تیرا ماتھا بڑا روشن ہے، تیرے نصیب بڑے اچھے ہیں اور تو ہی اگلا چیف ہے۔ اس کی میں 2-4 مثالیں آپ کو سناتا ہوں، ماں سوائے فہرست میں ایک بندے کے۔ تو یہ ملک صاحب نے کہا کہ ساحر صاحب جو ہیں، جو آخری چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی رہے، اس کے بعد سی ڈی ایف کا عہدہ متعارف ہو چکا ہے، تو وہ کہتے تھے ساحر صاحب کو وہ چیف بنانا چاہتے تھے اور موجودہ چیف کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بنانا چاہتے تھے۔ یہ ملک صاحب کا جملہ ہے۔ اچھا، اس وقت جو فہرست تھی اس میں نمبر 1 اور 2 پہ بالترتیب جنرل عاصم صاحب اور جنرل ساحر تھے۔ نمبر 3 پہ جنرل اظہر عباس صاحب تھے، ویری کمپیٹنٹ سولجر، یہ سی جی ایس رہے ہیں، کور کمانڈر پنڈی بھی رہے۔ نمبر 4 پہ تھے جنرل نعمان، یہ این ڈی یو کے سربراہ تھے تب، خاموش طبع تھے، کام سے کام رکھتے تھے۔ نمبر 5 پہ تھے جنرل فیض حمید، یہ ان لائک جنرل نعمان تھے، یہ بہاولپور کے کور کمانڈر تھے۔ نمبر 6 پہ تھے جنرل عامر، یہ مونچھوں والے، یہ گجرانوالہ کور کمانڈر تھے۔ ان کی پیپلز پارٹی میں 6 لاکھ کی اطلاع تھی تب۔
ایک فرق اب کے دور کا اور پچھلے دور کا یہ تھا، اب لیگ سلیب بھی ختم ہو چکی ہوئی ہے، کام سے کام ہے. تو یہ جو جنرل نعمان تھے نا، جو بنتے ہیں نمبر 4 پہ، یہ این ڈی یو کے سربراہ تھے. تو ایک آخری دنوں کا واقعہ، جب نئے چیف کی تعیناتی ہونی تھی، جنرل باجوہ صاحب وہاں گئے. جنرل باجوہ وہاں گئے تو وہاں کسی نے این ڈی یو میں جنرل باجوہ سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں کس کو اگلا چیف ہونا چاہیے. جنرل باجوہ صاحب نے کہا کہ میرے خیال میں نعمان کو ہونا چاہیے. وہ چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی ان کی، اور صلاۃ و صوم کے بڑے پابند تھے، کام سے کام رکھتے تھے، خاموش شبہ شخص تھے. جنرل باجوہ نے کہا ان کو ہونا چاہیے. تو یہ میں نے مثال آپ کو اس لیے سنائی کہ اظہر عباس صاحب کے بارے میں ان کی رائے تھی کہ بڑا کمپیٹنٹ سولجر ہے. چاہتے تھے یا نہیں چاہتے تھے اور بات ہے. جنرل فیض کے علاوہ، کیونکہ فیض صاحب کے بارے میں پتا تھا کہ نہ میں اینو چیف بنوانا ہے نہ کسی ہور نے اینو چیف لانا ہے. باقی جتنے لوگ تھے وہ سب کو رام کر دیتے تھے، راضی کر دیتے تھے، کاکا دے دیتے تھے کہ یار زندہ باد، آپ کا ماتھا بڑا روشن ہے، آپ کے نصیب بڑے کشادہ ہیں، اور رب بھلی کرے گا، آپ چھا جائیں گے، آپ یو آر دا بیسٹ پرسن. حتیٰ کہ جنرل عامر، سب کو انہوں نے یہ خوشخبریاں اور یہ نویدیں سنائی ہوئی تھیں، بالخصوص ملک صاحب کے بقول جنرل ساحر کے. وہ تو ان کی خواہش تھی. لیکن میں نے آپ کو واقعہ سنا جنرل نعمان کا کہ ان کو انہوں نے وہاں این ڈی یو میں کہا کہ آئی تھنک ہی از دی بیسٹ چوائس فار دا نیکسٹ چیف. حالانکہ نعمان صاحب بالکل ہی اس معاملے میں نہیں تھے، دور دور تک نہیں تھے. تو یہ ان کا مزاج ایسا تھا نا، ایک خوشگوار سا مزاج تھا، گپ شپ والے بندے تھے، ہر بندے کو راضی کر دیتے تھے. تو ملک صاحب کی رائے اپنی جگہ، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ وہ باقیوں کو بھی انہوں نے، کسی جنرل فیض صاحب کے علاوہ کسی کو انہوں نے نا امید نہیں ہونے دیا. سب کو امید سے رکھا انہوں نے. وہ جیسے جیو کا پروگرام تھا نا، ہم سب امید سے ہیں، تو فیض صاحب کے علاوہ باقی کہہ سکتے تھے ہم سب امید سے ہیں. بہرحال فیصلہ جو ہوا سیاسی قیادت نے کیا آپ کے سامنے ہے. یہ جنرل باجوہ صاحب کے دور کی ایک گپ تھی، میں نے کہا آپ کے سامنے واضح کر دی جائے. اب البتہ دور بہت بدل چکا ہے. اب معاملہ سنجیدگی سے لیے جاتے ہیں، اب لنگر گپ کو ڈسکریج کیا جاتا ہے، اور اب کام سے کام رکھا جاتا ہے. حتیٰ کہ جو پروموشنز کے معاملات ہوتے ہیں وہ بھی اس طرح پبلک میں جیسے ماضی میں ہوتے تھے، ہر خبر باہر آ جاتی تھی، اب نہیں ہوتا. اب کام سے کام رکھا جاتا ہے. آئی تھنک وچ از گڈ فار دی انسٹیٹیوشن. خیر، اب انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2018 اور 24 کے انتخابات کا موازنہ کرایا، جنرل فیض کے کردار کا ذکر کیا، اور کہا کہ پنجاب میں ہماری اکثریت تھی 18 میں، لیکن ہم نے ایم پی ایس کے پاس گئے تو جہانگیر ترین نے بعد میں بتایا کہ فیض صاحب نے کہہ دیا ہوا ہے کہ بندوں کے پاس آپ نہ جائیں، بندے ہمارے پاس آ چکے ہیں. جب جہانگیر ترین کا طیارہ اڑا تھا اس کا ذکر انہوں نے کیا. تو منصور علی خان صاحب نے بڑا اچھا یہ پوڈ کاسٹ کیا، بڑے اچھے سوال انہوں نے فریم کیے. 2024 میں جو دھاندلی کی شکایت ان کا ذکر کیا، اس کے اوپر ملک صاحب نے کہا جی پی ٹی آئی کی تو ٹوٹل شکایتیں 15-16 ہیں. وہاں فہیم ملک صاحب الیکشن کمیشن کور کرتے ہیں، انہوں نے بتایا یہ خبر غلط ہے، کوئی 90 سے زائد شاید پٹیشنز آئی تھیں، لیکن یہ تحقیق طلب موضوع ہے. میں نے تو صرف ان کا بیان بتایا اور فہیم ملک کا اعتراض بتایا. یہ جو معاملہ ہے جنرل باجوہ صاحب کا، جنرل فیض صاحب کا، اس کے اوپر جو نون لیگ کی قیادت کے بیانات تھے وہ بھی منصور علی خان نے ان کے سامنے رکھے. 18 میں دھاندلی ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کے اوپر ملک صاحب نے کہا کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، حالانکہ نون لیگ کی قیادت کچھ اور کہا کرتی تھی. یہ بڑا دلچسپ پہلو تھا. یہ دوسرا نقطہ تھا جو منصور صاحب نے بار بار ہائی لائٹ کیا، انہوں نے کہا میرے پاس ثبوت نہیں ہے. لیکن ان کی قیادت بہرحال اس سلسلے میں جو کہتی رہی وہ آپ نے دیکھ اور سن رکھا ہے. یہ بس سیاسی معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں، اس میں سنجیدہ نہ لیا کریں. جو بات سننے والی تھی، سنانے والی تھی، میں نے سنا دی. اچھا جی، پی ٹی آئی پی ٹی آئی کے معاملے میں یہ ہوا کہ سہیل آفریدی جا رہے ہیں وہاں کراچی، تو 9 جنوری کو میرے خیال جمعرات بن رہی ہے، اور پیرالل پتہ چلا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے جو رہنما ہیں اچک زئی صاحب، علامہ راجہ ناصر عباس، اسد کیسر، مصطفیٰ نواز کھوکھر، حسین اخونزادہ، یہ سب لاہور تشریف لا رہے ہیں براستہ جی ٹی روڈ. یہ میں جو ایک عرصے سے عرض کر رہا ہوں کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اسٹریٹ موومنٹ کرنی ہے یا مذاکرات والی کہانی کو تقویت بخشنی ہے، آپس میں تال میل ہے یا نہیں ہے. تو یہ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ یہ تو سیم، کیونکہ اطلاع ملی کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان 8 تاریخ کو آ رہی ہے لاہور. تو یہ میں سوچ ہی رہا تھا کل رات، تو پھر رات گئے مجھے کسی نے اطلاع دی کہ نہیں، یہ پلان پھر چینج کر لیا گیا ہے. اب یہ لوگ شاید آئیں گے اتوار کو لاہور، اور پھر سوموار منگل یعنی تک وہ رہیں گے. تب تک کہ میرے خیال سہیل آفریدی کا دورہ ہو چکا ہوگا 9، 10، 11 کو، یا شاید وہ ڈیٹس آپس میں کوئنسائڈ بھی کسی حد تک کریں. تو یہ جو ڈیٹس آگے کی تحریک تحفظ آئین پاکستان نے شاید اسی لیے کی کہ وہاں سہیل آفریدی کا دورہ ڈیو ہے. طارق متین صاحب سینئر صحافی ہیں، کراچی سے تعلق ہے، ہمارے سینئر ہیں جرنلزم میں، وہ پی ٹی آئی کے معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں. انہوں نے خبر دی ہے کل ٹویٹر کے اوپر رات
کہ سہیل آفریدی کے دورے کو لے کر کے جو کراچی میں پی ٹی آئی کی قیادت یا پی ٹی آئی کی جو لوگ ہیں وہ دو دھڑوں میں تقسیم ہیں. ایک وہ جو رہائی تحریک والے ہیں اور ایک وہ جو شاید مفاہمت یا بات چیت کو ترجیح دینا چاہ رہے ہیں. تو طارق صاحب کا یہ تبصرہ تھا کہ ان کو اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا پڑے گا اس سے پہلے کہ سہیل آفریدی صاحب تشریف لائیں. لیکن سندھ حکومت نے اچھا کیا کہ ان کو ویلکم کیا، ان کو دعوت دی، اور میرا خیال ہے سندھ حکومت ان لائک لاہور صورتحال کو بہتر طریقے سے ہینڈل کرے گی، جو کہ ایک اچھا اور مناسب رویہ ہوگا. بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سلمان، یہ اب ایک کہانی آپ نے سنی. شہزاد اقبال صاحب کے پروگرام میں تھے سلمان اکرم راجہ جو سیکرٹری جنرل ہیں. تو آپ کو یاد ہے حالیہ دنوں بیرسٹر گوہر نے جو اسٹیٹمنٹ دی تھی، ظاہری بات ہے ایک خاص کیفیت میں انہوں نے کہا کہ ہم تو ملاقات کے لیے بھیک مانگنے پر مجبور ہو رہے ہیں. تو یہ شہزاد اقبال صاحب نے ان سے جب سوال و جواب کیا تو بیرسٹر گوہر صاحب نے ان کے بیانات کی تردید کی. گوہر صاحب کے بیانات کی سلمان اکرم راجہ نے تردید کی. سلمان صاحب نے کہا کہ ملاقات پر بھیک مانگنے والا جو بیان ہے وہ پارٹی موقف نہیں ہے. یہ گوہر صاحب نے غلط بات کی ہے. اور جو گوہر صاحب کی اسٹیٹمنٹ کا ایک اور حصہ تھا کہ ملاقات جو نہیں ہو پا رہی خان صاحب سے وہ اپنوں کی وجہ سے نہیں ہو پا رہی، اپنے بھی اس میں ذمہ دار ہیں. تو اس پر بھی سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ بیرسٹر گوہر نے یہ بات غلط کی ہے. اب سیکرٹری جنرل چیئرمین کو کہہ رہا ہے کہ اس نے بات غلط کی ہے، چیئرمین کہہ رہا ہے کہ اپنوں کی وجہ سے ملاقات نہیں ہو پا رہی. پی ٹی آئی کے سی ایم جانا چاہ رہے ہیں کراچی، تحریک تحفظ آئین پاکستان کا پلیٹ فارم آنا چاہ رہا ہے لاہور. تاریخوں میں تال میل نہیں بن رہا، گڑمڑ ہو رہی ہے چیز صورتحال. تو مجھے یہ بحیثیت صحافی یہ سمجھ نہیں آ پا رہی کہ جو قیادت ہے وہ تال میل کی فقدان کا شکار ہوتی دکھائی دے رہی ہے. ورکر سپورٹر نہیں، ورکر سپورٹر جو جیسا ہے ویسا ہے، اپنی جگہ کھڑا ہے. جو قیادت ہے اس کی جو فہم و فراست یا دور اندیشی یا کوئی تال میل ہونا چاہیے اس میں فقدان کھل کے نظر آ رہا ہے. یہ 4 واقعات میں نے آپ کو اس لیے سنائے ہیں. یہ مناسب ہوگا کہ آپس میں پہلے کنسنسس کریں کسی طور پر اور پھر بات آگے بڑھائیں تاکہ ورکر سپورٹر کو جو شکوک و شبہات ہوتے ہیں یا وہ کسی پاسے نہیں لگ پاتے، وہ مسئلہ یہاں حل ہو. بارکیف جی وہ وینزویلا والی کہانی آپ نے دیکھی سنی ہوگی، ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے. وہاں جو ترک صدر ہیں طیب اردوان، ان کا ایک جملہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا، اور یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ کسی ملک کا دفاع اگر تگڑا ہو تو اس کی ضرورت کتنی اہم ہے. دفاع تگڑا ہو، نیوکلیر آپ کے پاس ہو تو صورتحال مختلف ہوتی ہے. دفاع کمزور ہو تو صورتحال وہی ہے جو وینزویلا میں پیش آئی. طیب اردوان صاحب نے ایک بڑا تاریخی جملہ بولا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ خون سونگھنے والی شارک سے زیادہ خطرناک تیل سونگھنے والے سامراجی ہیں. سب سے زیادہ تیل وینزویلا میں ہوتا ہے، 302 بلین بیرل میرا خیال وہاں پہ تیل پایا جاتا ہے. سونے کے ذخائر 1500 ٹن سے زائد ہیں، اور ریئر ارتھ منرل کی بہتات ہے. کولٹن جسے بلو گولڈ کہتے ہیں وہ 100 ارب ڈالر کا وہاں پڑا ہوا ہے. آئرن ہے، قدرتی گیس ہے، 5.5 ٹریلین کیوبک فیٹ وہاں پہ قدرتی گیس ہے. ہیرا 1 سے 2 ملین کیرٹ کا ہیرا وہاں پڑا ہوا ہے. تو کمال وہاں پہ منرلز ہیں. لیکن اب وہ ان کی جو خاتون تھی ریڈریگیز، اس کو تو صدر بنا دیا گیا. ٹرائل ان کا کریں گے وہاں پہ نکولس مادورو کا نیو یارک میں. ممدانی کو چڑھانے کے لیے نیو یارک کی سڑکوں پر وہ جو پریزن وین تھی اسے دوڑایا گیا، کیونکہ ممدانی نے اعتراض کیا تھا کہ یہ اچھا نہیں کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے. چائنا نے بھی کہا اسے رہا کیا جائے. لیکن میں یہ بات اس لیے بار بار کر رہا ہوں کہ دیکھیں سیاسی اختلافات ہمارے آپس میں جتنے بھی ہوں، دفاع تگڑا ہو اور آپ کے پاس جوہری صلاحیتیں ہوں تو وہ میٹر کرتی ہیں. ورنہ عراق دیکھ لیں، لیبیا دیکھ لیں، باقی معاملات دیکھ لیں، ابھی یمن کی صورتحال دیکھ لیں اور وینزویلا کی صورتحال دیکھ لیں. تو اس لیے سیاسی اختلاف اپنی جگہ رکھیں لیکن دفاع تگڑا ہونا چاہیے کسی ملک کا. کیونکہ دیکھیں نارتھ کوریا کو لگام کیوں نہیں ڈالی جا سکتی یا اس کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ وہ آئے دن بیلسٹک میزائل کا تجربہ کر رہے ہوتے ہیں. اکانومی یا معاشرہ جیسا بھی ہے، یہ میں اس کا دفاع نہیں کر رہا، بالکل نہیں. وہاں کوئی مثالی سسٹم نہیں ہے، ناقابل مثال وہ بات ہے.
لیکن میں کہہ رہا ہوں دفاع کے زور پر یا اپنے اس ڈیفنس ٹیکنالوجی کے زور پر کسی حد تک وہ ڈٹے ہوئے ہیں. تو دفاع از دی کی. اس دور میں یہ ثابت ہو رہا ہے، جنگیں جو ہو رہی ہیں آنے والے دنوں میں اور ہوں گی، یہ ثابت ہو رہا ہے. مجھے جناب آج کے لیے آپ اجازت دیجیے. آپ کا بہت شکریہ، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.